بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسی جگہ جمعہ پڑھا تھا. بہرحال اگر حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف ہو تو بہت بڑے عالم تھے. اگر انہوں نے پڑھا تھا اس کا معنی ہے کہ وہاں جائز ہوگا. وہ تو صرف پیر نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے. حضرت حلیجوی بھی بہت بڑے عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے. بلکہ یعنی ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں بھی موجود تھا، ترمذی شریف کی حدیث تھی، تو حضرت نے جب تقریر کی نا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم نے تو آج تک ترمذی سمجھی نہیں ہے. اتنا بڑا علم تھا. میں نام نہیں لیتا دوسرے بزرگ کا توہین نہ ہو. تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ضروری نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بھی اور بوتلیں بھی چلتی رہتی ہیں. اگر وہ میت کے گھر سے کھا رہے ہیں تو حرام ہے. اگر میت کا کوئی دوسرا عزیز رشتہ دار کھلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں. اللہ ہندوستانی مسلمانوں پہ، کشمیری مسلمانوں پہ، فلسطینی مسلمانوں پہ رحمتیں فرمائیں. اور ہم بے بس ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو ایسے مسائل میں کھڑا ہو سکے. تو اس لیے بس رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں اور ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے. نظر بد کے بارے میں لاحول پڑھا کریں. میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. ابو بکر کے نام اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بڑے بدقسمت ہو. ابو بکر تو سب سے بڑا ساتھی ہے حضور کا. انگلینڈ میں رہتے ہیں، سود پر گھر نہ لیں. پتہ نہیں حضرت کسی کی ماں اپنی اولاد کو منافقت کہیں، پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. میری بچی ہے 4 سال کی، ہو گئی 7 سال چل رہی، اللہ شفا عطا فرمائے. لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل پہنچنے پر کچھ دیر بعد احرام کی دونوں چادریں کھول دیں. 2 منٹ بعد پھر احرام باندھا، کوئی دم شم نہیں. بیت الخلاء میں یا نہانے کے دوران گھر والے کوئی بات پوچھیں جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھ کے حضور کی پوری امت کو بخشیں انشاءاللہ سب کو اللہ ثواب دیں گے. پاکستان سے آئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. بہرحال اگر امام صاحب آتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ 40 کلومیٹر ہے تو مسافر نہیں بنتے، نماز پوری پڑھیں گے. 78 کلومیٹر ہو تو پھر مسافر بنتے ہیں. قرآن مجید قبرستان میں اونچی آواز سے نہ پڑھیں. کل انشاءاللہ ہماری بخاری شریف کا ختم ہے، اللہ قبول فرمائے. میری ہمشیرہ اور بیوی کا مکے میں جھگڑا ہوا، دونوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور اصلاح کی توفیق دے. اگر اس شوق سے یا رسول اللہ کہہ دے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہ ہو پھر بھی جائز نہیں. حاضر ناظر کا عقیدہ ہو پھر تو کافر ہو جائے گا. جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں. میں حافظ قرآن ہوں تو آپ اللہ سے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صالحہ عالمہ لڑکی عطا فرمائے. ایک لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے، 3 رشتے آ رہے ہیں، استخارہ کرے، جس کے لیے خیر ہو اس کے ساتھ نکاح کر لیں. عقیقے کے لیے بکرا بکری بھیڑ دمبا سب جائز ہے. میں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رکھے. دودھ کا وزن کر سکتے ہیں، جب بندے کا کر سکتے ہو تو دودھ کا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل تو گائے بکری کا بھی وزن کر کے بیچتے ہیں کہ کتنا وزن ہے، تو دودھ تو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ وزن ہو گیا.
ایسے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ. مجھ سے بد نظری نہیں جاتی، لاہور زیادہ پڑھو. ایک عورت سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، معاف کر دو تو اچھی بات ہے. بالغ بچی سپیکر پہ آ کے نعت نہیں پڑھ سکتی. میری امی عمرے دوران ماموں سے گم ہو گئے. صفا کے 6 چکر لگانے کے بعد ماموں کو ڈھونڈنے ہوٹل گئے، تھکے ہوئے تھے. ماموں کے ساتھ ان کے دوست بھی، انہوں نے کہا آپ صبح پوچھیں گے مسئلے کا کیا حل ہے. کوئی بات، تھکے ہوئے تھے تو صبح کو جا کے باقی مکمل کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے عنوان پہ کئی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایک کا درس دیکھ کے وہی درس دیا کرو. خالی پلاٹ پہ جب آپ نے گھر نہیں بنایا ہے تو زکوٰۃ ہے، گھر بناؤ گے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. میرے 2 چچا ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہیں. میرے والد جس چچا کی بیٹی سے نکاح، میری خواہش استخارہ کرو بس، پھر آپ اس کے بعد اپنے والدین کی بات مانو. کہتے ہیں جی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں جائیں گے. یہ تو نہیں ہے، تو کسی مولوی نے ویسے بطور بات سمجھائی تھی بھی خادم تو آگے چلتے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ واقعی حضور سوار ہوں گے اور خطرہ ہوگا کہ سواری بھاگ نہ جائے تو بلال نے رسی پکڑی ہوئی ہوگی. شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کرے. اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مسح جائز ہے لیکن چمڑے کے موضع پر. جہاں مکہ ٹاور ہے، یہاں حضرت ابو بکر کا مکان تھا، یہ تو